भारत आबी दहशत गर्दी पे उतर आया है। कभी पाकिस्तान का पानी रोका जाता है, कभी इतना पानी छोड़ दिया जाता है कि तोग़यानी की सूरत हाल, एक फ्लैश फ्लडिंग की सिचुएशन बन जाती है। और गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली और खिलाफ तवक्को है, और आने वाले 48 घंटे इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ्लैश फ्लडिंग की सिचुएशन है। कभी इम्कानात हैं भारत की जानिब से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, और ये पानी माधोपुर डैम फिल होने से वहाँ पर ऊंचे दर्जे का जो पानी है उसके आने की वजह से ये पानी जब छोड़ा है तो पाकिस्तान में, पंजाब में दरियाए सतलुज, दरियाए रावी और दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब देखने में आ रहा है, जिसके साथ ही पंजाब के मुख्तलिफ अजला की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। इस पर NDMA भी कार्रवाई कर रही है। जो हिफाजती इकदामात हैं वो भी किए जा रहे हैं, इवैक्यूएट भी किया जा रहा है। लाहौर और शादरा के गिरदोनवा से 20,000 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। मजमूई तौर पर 1.5 लाख लोगों की इवैक्यूएशन बताई जा रही है। इस पर इरफान काठिया का मौक़िफ़ क्या है कि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो क्या है और तौर पर इकदामात क्या है, हम कैपेसिटी कितनी रखते हैं, और अगर उससे ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर क्या होगा। इरफान काठिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। 39 साल रिकॉर्ड टूट गया है। 72,000 क्यूसेक पानी इस वक्त शादरा के मकाम पर देखा जा रहा है, और एक्सपेक्टेड फोरकास्टिंग यह है कि 1,80,000 से 1,90,000 क्यूसेक पानी होगा, लेकिन 2.5 लाख की गुंजाइश मौजूद है, जो एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी का जो डिसएग्रीमेंट होता है या उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है भारत की जानिब से, दिस सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड एमिकेबली। अगर फेडरल कैपिटल के साथ कोई कोऑर्डिनेशन होती, दिल्ली और इस्लामाबाद के माबैन राब्ता होता, इंसानी हमदर्दी के तहत ही होता, तो सिचुएशन बहुत पहले बचाई जा सकती थी। जो भारतीय जरीदे हैं वो ये लिख रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान को इस बारे में 48 घंटे पहले अलर्ट कर लिया गया था, इसलिए 1.5 लाख लोगों की जानें बचाई गई हैं। लेकिन सिचुएशन इस वक्त इंतहाई गैर मामूली है। करतारपुर में 200 से 300 अफराद सैलाब में फंसे हुए हैं। शक्करगढ़ घरों में पानी दाखिल हुआ है, सामान और खुराक बह गई है। वजीराबाद हरीपुर बंद टूटने से शहर को खतरा है। इसी तरह कसूर में मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है। पाकपतन में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और ज़मीनी कटाव से लोग शदीद परेशान हैं। कंगनपुर में कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। फालिया में कादराबाद बैराज पर 7 लाख क्यूसेक पानी का अंदेशा हुआ चाहता है, जो यकीनन ख़तरे की घंटी बजा रहा है, जिससे लोगों की नकल मकानी भी शुरू हो गई है। ज़ाहिर है रेस्क्यू टीमें भी पूरी कोशिश कर रही हैं, और उसके साथ साथ हाफिज़ाबाद में पाक फ़ौज को तलब किया गया है। पाक फ़ौज भरपूर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अताउल्लाह तारड़ साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैलाबी जगहों का दौरा करेंगे, सैलाबज़दा इलाकों का वज़ीर आज़म दौरा करेंगे। आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई क्रूशल बताए जा रहे हैं। और फिर जो अभी तक इंतज़ामात हैं उसमें लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा में ज़िले इंतज़ामिया और फ़ौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। पंजाब हुकूमत ने 6 अजला में फ़ौज की तैनाती के लिए वफाक को मरासला भी भेज दिया है, और मुतासरा इलाकों में लोगों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं। अब एज़ फार एज रेन्स आर कंसर्न, तो बारिशें भी गैर मामूली तौर पर हुई हैं। सिर्फ लाहौर के अंदर 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सियालकोट के अंदर बारिशों का रिकॉर्ड टूटा है। तकरीबन 363 मिलीमीटर बारिश सियालकोट के अंदर ही रिकॉर्ड की गई, और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ है। सियालकोट में आज आम तातील का ऐलान किया गया है। हेडमराला बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने पर बंद टूटने का खदशा है। इसी तरह गुजरात और करीबी देहात को भी खतरा पहुंचा है। यानी पंजाब की सिचुएशन फ्लैश फ्लडिंग की है, और ये फ्लैश फ्लडिंग यकीनन बहुत डेंजरसली अलार्मिंग भी है। इस वक्त एनवायरमेंटल एक्सपर्ट वकार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकार शिराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वकार साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो फ्लैश फ्लडिंग का खदशा पेश आया है, इसकी बुनियादी वजह, मतलब आप क्या समझते हैं, ये इंडस वाटर ट्रीटी की जो सरीन खिलाफ वर्जी नहीं है? देखिए, बज़ाहिर तो ये लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी की ये खिलाफ वर्जी ही करार पाएगी, क्योंकि दरियाओं के फ्लो में जाहिर है जब कैचमेंट एरियाज में बारिशें होती हैं तो आजकल के जदीद इक्विपमेंट और आलात के जरिए आप काफ़ी हद तक ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आप ये पेशगोई कर सकते हैं कि दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल क्या रहेगी। तो मौजूदा सूरत हाल में तो ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी बारिशें होती रही उसके पानी को स्टोर करके रखा गया, और अगर वक्त से पहले ये पानी
کچھ تھوڑی مقدار میں ریلیز کر دیا جاتا تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی اور پاکستان میں یوں ہنگامی حالات نہ بنتے۔ جی تو کیا یہ بھارت کے اینڈ سے مجرمانہ غفلت ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پریپیئرڈنس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے؟ دیکھیے اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک بھارت ہے اس کے ساتھ وہ ہمارے بہت مثالی تعلقات نہیں ہیں۔ دوسری بات، ہم نے بھارت کے ساتھ ایک سندھ طاس معاہدہ کیا جس میں بنیادی خامی اور سکم یہ تھا کہ ہم نے تین مشرقی دریا جو ہے وہ بالکل سرنڈر کر دیے، ان کے حوالے کر دیے، اور دریاؤں کے بیسن میں یعنی دریاؤں کے نچلے علاقوں میں جو قدرتی بہاؤ دریاؤں کا ضروری تھا وہاں کی مائکرو کلائمیٹ کو بحال رکھنے کے لیے اور بایو ڈائیورسٹی کو بحال رکھنے کے لیے اور پانی کے زیر زمین رساؤ اور ریچارج کو بحال رکھنے کے لیے، وہ بھی ممکن نہیں رہا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ان دریاؤں کے بیسنز کو آبپاشی اور کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جانے لگا، اور اب جب وہاں پانی آتا ہے تو ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر سندھ طاس معاہدے میں یہ گنجائش رکھی جاتی، جو کہ بین الاقوامی معاہدوں میں یہ گنجائش سندھ طاس سے پہلے کے معاہدوں میں رکھی گئی کہ دریاؤں کے نچلے علاقوں میں رہنے والی آبادی کا دریاؤں کے پانی پر حق تسلیم کیا گیا، اور کم از کم 19% پانی جو ہے وہ نچلے علاقوں تک ضرور یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ وہاں چھوڑا جائے، تاکہ بایو ڈائیورسٹی بھی بحال رہے اور مائکرو کلائمیٹ بھی وہاں کی متاثر نہ ہو۔ ایک تو اس کا ایسپیکٹ یہ تھا۔ دوسرا، ظاہر ہے کہ ہم نے جب سندھ طاس معاہدہ ہوا تو ہم نے تین مغربی دریاؤں کو یعنی چناب، جہلم کو ہم نے لنک کیا ان دریاؤں کے ساتھ کہ جن کا پانی ہم نے سرنڈر کر دیا تھا۔ تو اس وقت تو ہم اسی انفراسٹرکچر پر انحصار کر رہے ہیں کہ ہم اس پانی کو کسی حد تک ڈائیورٹ کریں، مگر چناب میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈ قادر آباد پر کل گنجائش جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ 8 لاکھ کیوسک کی ہے، اور اس وقت وہاں 9,35,000 کیوسک کی آمد ہے۔ تو اس کی دائیں کنارے کے بند کو بریچ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین خصوصاً اس کے علاقوں میں پانی زیر آب آنے کا خطرہ ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ ہماری زراعت اور کسانوں کی املاک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ دیکھیں اس وقت تو ہم فائر فائٹنگ موڈ میں ہیں نا وقار صاحب، اس وقت تو ایک جی، ایمرجنسی سچویشن بنی ہوئی ہے اور ایک فلیش فلڈنگ کا سا خدشہ ہے۔ فوری طور پر اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں، کیور کیا ہے، اور ان لانگ رن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ نہ صرف فلیش فلڈز ہیں، بلکہ یہ جن علاقوں کے فلڈز ہیں وہاں پر میدانی علاقوں پر مشتمل یہ علاقے ہیں، اور جہاں جہاں پانی جا رہا ہے اس کے فوراً بعد وہاں پر پانی جمع ہونے کا یعنی واٹر لاگنگ کا مسئلہ آئے گا۔ اور ابھی ریسنٹلی تو لوگ ارلی وارننگ سسٹم کے تحت جو ان کو مقامی حکومتیں، ضلعی حکومتیں ایڈوائزری دے رہی ہیں یا وارننگز دے رہی ہیں کہ وہ اپنے علاقوں سے انخلا کریں، ابھی تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ وہاں سے انخلا کر رہے ہیں۔ مگر ہم عموماً یہ دیکھتے آئے ہیں کہ لوگ اس طرح کی انتباہ پر جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہاں سے انخلا میں وہ بہت دیر کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر بعض اوقات کافی لوگ پانی میں پھنس بھی جاتے ہیں۔ تو اس وقت تو ہم ریسکیو کے مرحلے میں ہیں، اور اس کے بعد ایک ریلیف کا مرحلہ شروع ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے 8 اضلاع میں پاک فوج کی خدمات طلب کر لی گئی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو محفوظ مقام تک منتقل کریں، اور لائف سٹاک کو بھی جتنا بچایا جا سکتا ہے اس کو بھی بچایا جائے۔ مگر اس سے اگلی صورتحال جو پیدا ہونے لگی ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ ان تمام دریاؤں کا پانی پنجنت کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سوات اور بنیر سے آنے والا پانی بھی اس وقت چشمہ اور تونسا کے درمیان اور تونسا بیراج پر ہے، اور دوسری طرف جو رودکوہی پانی کوہ سلمان سے آتا ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر ڈیرہ غازی خان اور اس سے بھی نچلے علاقے راجن پور تک بھی اس کی پوری رینج ہے، وہاں پر بھی شدید بارشیں ہوئی ہیں۔ تو یہ تین اطراف کا پانی جب ملے گا دریائے سندھ میں شامل ہوگا،
اور یہ سندھ کے صوبے میں پہنچے گا، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 29 اگست تک شدید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تو وہاں پر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ دریائے سندھ اپنے کناروں سے باہر آ سکتا ہے، بلکہ شدید بارشوں کی پیشن گوئی سے کئی وہاں کے میدانی علاقے بھی زیر آب آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں وہاں پر بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم وہاں ارلی وارننگ سسٹم کو کیسے متحرک کر سکتے ہیں، وہاں لوگوں کو ہم انتباہ کریں کہ وہ ان علاقوں میں جہاں پہ شدید طغیانی کا یا پانی کے جمع ہونے کا خطرہ ہے، وہاں پر ہم الرٹ جاری کریں اور لوگوں کا انخلاء یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ علاقے جو زیر آب آ گئے ہیں، وہاں لوگوں تک کیمپس میں نان فوڈ آئٹمز اور فوڈ آئٹمز جو بہت ضروری ہیں وہ کس طرح پہنچایا جائے۔ ہمارے صحت کے اداروں کو بھی متحرک ہونا ہوگا، کیونکہ اس کے فوراً بعد واٹر بورن ڈیزیزز کا مرحلہ آئے گا، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا۔ سیلابی پانی سے نہ صرف یہ کہ تازہ پانی کے جو ذخیرے ہیں، یعنی پینے کے پانی کے جو ذخیرے ہیں، وہ آلودہ ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اب تو صاف پانی ان علاقوں میں میسر نہیں آتا، جتنے بھی کنویں، ہینڈ پمپ یا بور ہوتے ہیں زیر زمین کے اندر، وہ سب آلودہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پانی کے پینے سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر جہاں پر پانی جمع رہتا ہے وہاں پر مچھروں کی وجہ سے یا آلودہ پانی کے ٹھہرے رہنے کی وجہ سے بھی بالکل ڈاکٹر پیٹ صاحب، یہ کی، دست پوسٹ کی، فلڈنگ اسہال ایک کی بڑا بیماریاں خطرہ پیدا ہے جو ہوتی سر اٹھا رہا ہے، جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ابھی وہ کہتے ہیں ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، اس کے بعد ایک اور سچویشن ہم فیس کر رہے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے تیاری نہیں کرتے، مطلب ہم کوئی ریزروائرز بنا لیتے یا کوئی چھوٹے ڈیمز تعمیر کر لیتے، پانی کو سٹور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ کار ہوتا کہ آج اتنے بڑے پیمانے پر جس تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کم از کم اس کو فیس نہ کرنا پڑتا۔ یہ بات آپ کی اہم ضرور ہے، مگر میں یہاں یہ بھی ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جب بھی پاکستان میں سیلاب آتے ہیں، چاہے وہ میدانی علاقوں کے سیلاب ہوں یا وہ پہاڑی علاقوں کے یا رود کوہی علاقوں کے سیلاب ہوں، تو ہمیں ایک جملہ سننے کو بہت ملتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ڈیمز بنائے جاتے تو سیلابی صورتحال یہ نہ ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے، یعنی بہت سادہ حل ہے مسئلے کا، اور یہ واحد حل نہیں ہے۔ خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں جہاں پہ اس طرح کے سیلاب کا ابھی ہمیں سامنا ہے، اور سندھ میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، وہاں میدانی علاقے آپ کو ایسے زمینی حالات فراہم نہیں کرتے کہ آپ وہاں پر ڈیم تعمیر کر سکیں، اور کیونکہ وہاں بالکل مستطیل اور ہموار زمینیں ہیں جو آپ کو ڈیم کے لیے سازگار ٹوپوگرافی پرووائڈ نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ ایک ممکنہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سب سے بہتر یہ ہو سکتا تھا کہ جب ہماچل پردیش میں جو چناب اور راوی دونوں دریاؤں کا کیچمنٹ ایریا ہے، وہاں پہ شدید بارشیں ہوئی تھیں، تو بھارت اگر انسانی ہمدردی کے تحت پہلے سے ہی پانی کا کم سطح پر اخراج کر دیتا، تو یہ پانی شاید اس شدید سیلاب کی صورت میں یہاں نہ آتا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ سیٹلائٹ امیج سے اور موسم کی صورتحال سے اگر ہم اندرونی طور پر پہلے اس کی بہتر تیاری کر لیتے، کچھ عرصہ پہلے ہم یہ وارننگ ایشو کر دیتے کہ اس طرح کی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو لوگوں کا انخلاء جو اب اچانک اور ایبرپٹ ہو رہا ہے، وہ بہت آسانی سے اور بتدریج کیا جا سکتا تھا، اور بہت سارے املاک کو بچایا جا سکتا تھا۔ تو یہ ہر دو طرف سے اس کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کو بہت ٹھیک، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو بہتر کر کے ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب انسانی ہمدردی کی توقع ہم اس دشمن سے کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایسی انسانی ہمدردی کا نام و نشان دور دور تک نہیں ہے، اور پھر وہ ان کے جریدے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 48 گھنٹے پہلے یہ وارننگ انسانی ہمدردی کے تحت جاری کر دی تھی، جس کی وجہ سے 1.5 لاکھ جانوں کا ضیاع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ بہرکیف یہ ان کے دعوے ہیں، اور آج جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔